بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جو بھی ایک ٹائم لائن کے ساتھ جو مختلف چنیدہ واقعات جتنا دامن وقت میں گنجائش ہوتی ہے اس اعتبار سے بتانے کا سلسلہ یکم رمضان المبارک سے الحمدللہ جاری ہے، اور ظاہر نشریات کے باعث خصوصی نشریات کے بعد اس کے وقت میں کچھ تبدیلی ہے۔ ہمارا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ سب نے سنا مدینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، وہاں پر چیزیں سیٹل ہونا شروع ہوئیں، مکے میں جو دشمنان تھے ان کو ظاہر یہ بات نہ بھائی، یہاں تک کہ مارکہ بدر ہوا، پھر مارکہ احد ہوا۔ اب جب بدر کے بعد اب یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ کہ بدر بھی ہو گیا، کل آپ نے احد بھی سن لی۔ اب جب یہ دونوں کام ہو گئے تو اب دشمنوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب معاملات پہلے جیسے نہیں رہے، کیونکہ آپ نے شروع میں بھی سنا تھا نا کہ وہ مکہ تھا کہ جہاں پر یہی مسلمان کس انداز سے ظلم و ستم کا شکار ہوتے تھے، اور اب جو ظلم و ستم کا شکار ہونے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ اب کامیابیاں نصیب کر رہا تھا۔ ظاہر ہے مدینہ منورہ میں وہ کامیابیاں سمیٹ رہے تھے، جو ظلم کرنے والے تھے وہ پے در پے ناکام ہو رہے تھے۔ تو اب بدر اور احد کے بعد دشمنوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب مدینے کی ریاست اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ اب اگر ان سے لڑنا ہے یا اب اگر ان کو شکست دینی ہے تو اب یہ ہمارے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے، اب اکیلے مکے والوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ ان کو دو مارکوں کے بعد اندازہ ہو گیا کہ بات بہت بڑھ گئی ہے، اب اگر ان سے لڑنا ہے، شکست دینی ہے، چونکہ احد میں تو یہی سوچ سے نکلے تھے نا کہ بس فیصلہ کن مارکا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، تو انہوں نے سوچ لیا مل کر کچھ کرنا پڑے گا۔ تو ایک طرف مکے میں جو دشمنان ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو پورا جو جزیرت العرب ہے اس کے جتنے بھی قبیلے ہیں وہ مکے اور مدینے والوں کے درمیان ہونے والی ان جنگوں کا بغور مطالعہ بھی کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے مشرک ہونے کی وجہ سے، کافر ہونے کی وجہ سے ان کی ساری ہمدردیاں کس طرف ہیں؟ ظاہر ہے مشرکین مکہ کی طرف ہیں۔ تو اب یہ لابنگ ہو رہی ہے مدینے والوں کے خلاف۔ جزیرت العرب میں یہ جنگ اب مکے سے نکل کر تمام قبائل تک پھیل گئی ہے، اور اب کیا ہوتا ہے، سرداران قریش اور جزیرت العرب کے جو باقی سردار ہیں وہ سب مل کر بیٹھتے ہیں، ان کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، معاہدے ہوتے ہیں مدینے والوں کے خلاف، اور ان تمام مذاکرات اور معاہدات میں جو منافقین مدینہ ہیں، آپ نے کل بھی عبداللہ بن ابی کے حوالے سے سنا تھا سارا بیان، ان ساری ڈسکشنز میں منافقین مدینہ اور جو مدینے میں رہنے والے یہودی بھی تھے یہ سب بھی ساتھ ساتھ شامل ہیں۔ تو اب منظر کیا بن رہا ہے؟ اب منظر یہ بن رہا ہے کہ ایک طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار اصحاب سب ہیں، اور دوسری طرف اب صرف مکے میں دشمنان نہیں ہیں، اب منافقین بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، اب جزیرت العرب کے باقی سردار بھی مل گئے ہیں، اب یہودی بھی ساتھ مل گئے ہیں، اب سب مل کر پلاننگ کر رہے ہیں۔ ان لائک بدر اب یہاں معاملہ مختلف ہے، تو بس اب بھرپور تیاری انہوں نے کی اپنے طور پہ، اور بالآخر نتیجہ یہ نکلا، قصہ مختصر، کہ 10,000 سے زیادہ مشرکین پر مشتمل ایک بڑا لشکر بنا۔ 10,000 اس زمانے میں 10,000، اور اب اس بڑے لشکر نے مدینے کی جانب پیش قدمی کرنا شروع کر دی، اور اب کی دفعہ سب ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ پورا جزیرت العرب حالت جنگ میں تھا۔ جزیرت العرب میں واقع ایک گاؤں کہہ لیجئے جس کا نام مدینہ تھا، وہاں چڑھائی کا ارادہ تھا، اور مدینے میں کیا عالم تھا، ظاہر اہل ایمان تھے وہاں، لیکن معاشی طور پر تو تنگ دستی تھی نا، پھر منافقین کی شرارتیں تھیں، پھر یہودیوں کی سازشیں تھیں، اور اس سب کے درمیان اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے مسجد نبوی میں مشاورت ہو رہی ہے۔ پہلی بات کیا طے ہوئی؟ بس پہلی بات جو طے ہوئی وہ یہ ایک پرنسپل ڈیسیشن ہو گیا کہ ہم نے حکمت عملی کے تحت مدینے میں ہی رہ کر دفاعی جنگ لڑنی ہے، یہ طے ہو گیا۔ یہ اصول، مدینے کو عقب سے پہاڑ سے تحفظ حاصل تھا، لیکن سامنے سے حملے کی صورت میں بظاہر بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تھی، تو اب کیا کریں؟ رہنا مدینے میں ہی ہے، دفاعی حکمت عملی اختیار کرنی ہے، عقب میں پہاڑ ہے، سامنے سے حملہ ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ تو ایسے میں ایران
یعنی فارس سے تعلق رکھنے والے ایک ہستی ہیں سبحان اللہ. جنہوں نے فارس یا ایرانیوں کے جنگی طریقوں سے جو بہت واقف ہیں. نام سلمان فارسی ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آگے بڑھ کر سرکار نے کہا میرے اہل بیت میں سے ہیں سلمان. آگے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں دفاعی جنگ میں خندق کھود کر دفاع کیا جاتا ہے, تو اگر ہم مدینے کے باہری اطراف میں خندق کھود دیں تو پھر حملہ آور فوج خندق کی دوسری جانب ٹھہرنے پر مجبور ہو جائے گی. تجویز قبول کر لی گئی. کام شروع ہوا, کام پر عمل شروع ہوا. مسلمانوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی, اور وہ کیا تھا؟ انتہائی کم وقت میں ایک میلوں طویل خندق کی کھدائی کر لی گئی. اور خندق کی کھدائی کا عالم کیا ہے؟ حال یہ ہے 24 گھنٹے دن رات صحابہ کرام خندق کھودنے میں مصروف. اور جہاں کہیں خندق کی کھدائی میں مشکل پیش آئے یا کوئی بڑا پتھر راہ میں حائل ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھ کر ایک ہی ضرب میں اس کو ریزہ ریزہ کر دیں. سبحان اللہ. سبحان. تو ادھر یہ کام جاری ہے, یہ مدینے کا احوال ہے. ادھر وہ کام جاری ہے, وہ مکے کا حال ہے. منافقین مکہ اور یہودی مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں, یعنی وہاں سے پیش قدمی ہو رہی ہے مکے سے, اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جو منافقین ہیں اور جو یہودی ہیں وہ بھی اس بڑے لشکر سے رابطے میں ہیں. یہودی قلعے میں سازشیں تیار ہو رہی ہیں. قصہ مختصر, وہ دن آیا کہ جب مکہ سمیت پورے جزیرت العرب کے جنگجوؤں نے مدینے کو گھیر لیا. بتایا جاتا ہے موسم بہت سرد تھا, شدید سردیاں تھیں, اور یہاں عالم یہ تھا مدینے والوں کا, مسلمانوں کا, کہ کچھ کو کھانے کو اور کچھ کو کھانے کو تو کیا صحیح طریقے سے پہننے کو کچھ میسر نہیں تھا. یہاں تک آیا کہ مسلمانوں نے سردی سے بچنے کے لیے زمین میں گڑھے کھود لیے اور کئی روز ان گھڑوں میں گھس کر سردی سے بچاؤ کیا جاتا. کئی پہر گزر جاتے, کسی کو کھانے کو نہ ملتا. اور یہی تو وہ واقعہ ہے, دل ہلا دینے والا واقعہ, رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ, آنکھیں نم کر دینے والا واقعہ, کہ جس کے بعد دل کہتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. کیا ہوا؟ یہی تو واقعہ ہوا. ایک صحابی آئے, شدید ترین بھوک کے عالم میں. صحابی نے بھوک سے بچنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے. پیٹ پر پتھر باندھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. منہ سے تو کچھ نہ کہہ سکتے تھے, بس دکھانے کو اپنی پوشاک اٹھائی, اور پوشاک اٹھا کر جب منہ جھلنے لگے, اور پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا, منہ جھلنے لگے اپنی پوشاک سے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, گرمی بہت ہے تاکہ سرکار ان کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر کو دیکھ لیں اور قیامت کے دن گواہی دے دیں کہ ہاں میرے جانثار نے اللہ کی راہ میں پیٹ سے پتھر باندھا تھا, مگر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا مسکرائے اور پھر آپ نے بھی فرمایا ہاں دوپہر کا وقت ہے, ہاں گرمی تو محسوس ہو رہی ہے, پر جب ان صحابی کی نظر پڑی تو دیکھا میرے آقا نے شکم مبارک سے ایک نہیں, دو نہیں, 3 پتھر باندھے. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, فدا کا ابی و امی. اللہ اللہ. اور یہی وہ موقع تھا کہ جب کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے سرکار کی زندگی میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو پس اس عظیم ترین آزمائش کا دورانیہ تقریباً 1 ماہ سے بھی زیادہ تھا. یہاں تک کہ اس دوران ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ دشمنوں میں سے ایک عمر بن عبد ود, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ ایک اکیلا 1000 پر بھاری ہے, خندق پھلانگ کر آ گیا, مگر لمحوں میں علی مرتضیٰ نے اسے زیر کر دیا. حضرت علی نے بہرحال دامن اپنے گنجائش کا مدینے والے اس آزمائش پر پورے اترے. تو اب وہ وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے شدید ترین آندھی بھیج دی. شدید سردی میں, شدید آندھی کے نتیجے میں 10,000 مشرکین کا یہ ٹڈی دل انتہائی مایوسی کے عالم میں, پریشانی کے عالم میں تتر بتر ہو گیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے انتہائی جلدی میں وہ اپنے خیمے سمیٹتے, اپنے جانوروں کو ہانکتے, ہمیشہ کے لیے مدینے سے ناکام و نامراد واپس لوٹ گئے.
ایک اور شکست، اللہ اکبر، یہاں ایک اور کامیابی، اور یہ وہ موقع تھا کہ اب میرے آقا نے فرمایا اب مدینے پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، اب ہم مکہ جائیں گے، اللہ اکبر، بیت اللہ کو بتوں سے آزاد کرائیں گے۔ انشاءاللہ، اس مورے واقعے پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب نازل فرمائی۔ تو اب پے در پہ شکستیں ہو رہی ہیں، 3 شکستوں کا آپ سے تذکرہ کر چکے ہیں 3 جنگوں میں، اب آگے کیا ہوگا، کیا حکمت عملی ہوگی، کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔